الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا نظم کیسے کریں اور بچوں کو خصوصی طور پر تعلیم اور تربیت کی کتنی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ہم اور آپ اپنے بچوں کی بچپن سے ہی دینی تربیت کریں اور دینی تربیت کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے، ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں باپ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صرف ماں باپ کہلوانا کہ بھائی ہمارے 2 بچے ہیں، ہمارے 4 بچے ہیں، لیکن ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال نہ رکھنا یا ان کی تعلیم اور تربیت نہ کرنا تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت نہیں کی تو دنیا میں بھی آپ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی طرف سے بہت ہی زیادہ غفلت ہے، بہت ہی زیادہ لاپرواہی ہے۔ ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور خصوصی طور پر باپ سے زیادہ ذمہ داری ماں کی عائد ہوتی ہے۔ باپ سے زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو لے کر۔ کیونکہ باپ عام طور پر گھر میں رات گزارتا ہے، دن گھر میں نہیں گزارتا ہے۔ عام طور پر انسان کام پہ نکل جاتا ہے، صبح 10 بجے نکلا، 8 بجے نکلا، شام میں آ رہا ہے۔ تو تربیت کے معاملے میں باپ کا بھی کردار ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا کردار ماں کا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ بچے کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ کیا ہے؟ بچے کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ تو اصل تربیت کی ذمہ داری جو آتی ہے وہ ماں کے اوپر آتی ہے کہ ماں بچپن سے ہی بچے کی تربیت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جن بچوں کی مائیں نیک ہوتی ہیں، دیندار ہوتی ہیں، پڑھی لکھی سمجھدار ہوتی ہیں، ان کے بچے نیک ہوتے ہیں۔ باپ بہت زیادہ قابل ہے، ماں نیک نہیں ہے تو عام طور پر بچے کیا ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں۔ بچے دینی اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ کیوں؟ باپ تربیت کر ہی نہیں پاتا ہے۔ باپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو وقت دے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کیا ہے، باپ کیا ہے؟ ان ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھا گیا باپ کیا ہے؟ غلط فعلوں میں ہے۔ اور ماں نیک ہے تو ماں کیا ہے؟ بچوں کو سدھار لے جاتی ہے، بچوں کی تربیت کر دیتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ تربیت کرنے میں، بچوں کو سدھارنے میں، بچوں کو اچھی تعلیم دینے میں، اچھی عادتیں بچوں کی بنانے میں ماں کا کردار باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ باپ کا کردار نہیں، باپ کا بھی کردار ہے، باپ کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ماں کا کردار اہم اس معنی کر ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر بچے ہیں ماں کے سامنے رہتے ہیں، ماں کے سامنے وقت گزارتے ہیں، اس لیے ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نیک عورت جب نکاح کی باری آئی اور آپ نکاح کریں، اپنا خود کا کریں، اپنے بیٹے کا کریں یا اپنے بھائی کا کریں، کسی کا نکاح کریں، اور اس نکاح کے لیے جب آپ لڑکی دیکھنے جائیں
اور لڑکی کا انتخاب کریں, لڑکی کا سلیکشن کریں, تو آپ کو کیا چیز دیکھنی ہے؟ یہ چیز حدیث میں اللہ کے نبی نے بتا دی ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, تنکح المرأة لأربع خصال ولحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی عورت سے 4 وجہوں سے لوگ نکاح کرتے ہیں. کسی بھی عورت سے, کسی بھی لڑکی سے جو پیغام نکاح بھیجتے ہیں, 4 چیزیں عام طور پر لوگوں کی کیا ہیں, سامنے ہوتی ہیں. 4 چیزوں کو وہ کیا ہے, دلیل بناتے ہیں, ترجیح کا باعث بناتے ہیں. ایک انسان نے دیکھا بھائی لڑکی بہت خوبصورت ہے, کیا ہے, لڑکی بہت خوبصورت ہے, بہت کیا ہے, اسمارٹ ہے, تو کیا ہے, اس سے کیا ہے, نکاح کر لیا جائے, اپنے بیٹے کا نکاح کر لیا جائے, خود کا نکاح کر لیا جائے. انسان کیا لڑکی کی خوبصورتی کو ترجیح دیتا ہے. ایک اس بنیاد پر نکاح ہوتا ہے, بھائی لڑکی بہت مالدار گھر کی, کیا ہے, خوب سارا جہیز مل جائے گا, رشتے میں ہی بلٹ مل جائے گی, کیا ہے, رشتے میں بلٹ مل جائے گی, اور کیا ہے, شادی میں تو ہو سکتا ہے 4 پہیے گاڑی مل جائے. مال دیکھ کے آپ نے رشتہ بھیجا کہ اچھا پورا جائزہ لے لیا, بلکہ اب تو دیکھنا جائزہ لینے کی بات دور ہے, پہلے ہی کہتے چولے کہتے ہیں ہمیں کار والا رشتہ چاہیے. اب تو کیا ہے, اب پہلے فقیر دوسرے انداز کے تھے, اب فقیر کیا ہے, بالکل کھلے عام مانگتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو کیا ہے, کار والا رشتہ چاہیے, یا ہمیں تو بلٹ والا رشتہ چاہیے. پہلے سے وہ کیا ہے, کنفرم کر دیتے ہیں, یا ہمیں تو کیش والا رشتہ چاہیے, ہمیں تو 5 لاکھ روپے کیش چاہیے, لڑکی کیسی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو کیا کیش والا رشتہ چاہیے. ایسا ہی غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دینا. تو اب کیا ہے, تو پہلا خوبصورتی کی وجہ سے, اب خوبصورتی کی وجہ سے لوگ کم کرتے ہیں, اب تو زیادہ تر مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں, اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں بھائی بیگم نے بڑا پریشان کر دیا ہے, پھر کہتے ہیں ماں باپ آتے ہیں. حالانکہ دیکھیے بڑا تعجب ہوتا ہے, جہیز کا لالچ بچے لڑکے میں کم, ماں باپ میں زیادہ ہوتا ہے. یعنی آج کل کی جو نوجوان جنریشن ہے, بہت بڑا طبقہ نوجوان جنریشن میں وہ ہے جو اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بغیر جہیز کا نکاح کرنا چاہیے. وہ معاشرے کی ضرورت کو سمجھ رہا ہے, لیکن ماں باپ جو بڑے بوڑھے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ناجی بھیا انہیں تو کیا جہیز چاہیے, جبکہ اس جہیز کا استعمال ان کے لیے حرام کر دیتی وہ عورت. میرے برتنوں میں ہاتھ مت لگا دینا, میرے فریج میں کیا ہاتھ مت لگا دینا, یہ میں اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئی ہوں, میری گاڑی کو کوئی چھو نہ لے. ایسا ہی ہوتا ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا. یعنی جن لوگوں نے جہیز کا لالچ کیا تھا ان کے نصیب میں تو ہے نہیں, وہ تو مہینے 2 مہینے میں چولہا الگ ہو جاتا, برتن الگ ہو جاتے ہیں. اب بڑی حسرتوں کے ساتھ جہیز والا گھر دیکھا تھا اور مالدار گھر دیکھا تھا, کیا ہے, ارے ماں باپ کو تو 2 روٹی سکون کی چاہیے اور عزت چاہیے, لیکن وہ نہیں دیکھتے. انہیں تو کار چاہیے بیٹے کے لیے, انہیں کیا بلٹ چاہیے, پھر انہیں بلٹ ملتی ہے, وہ جو سناتی ہے نا کھری کھوٹی, وہ کیا ہے ان کے لیے بلٹ ہوتی ہے, وہ کیا ہے بلٹ ہوتی. تو ہم نے کیا ہے, نکاح جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ترجیح کس بات کو دیتے ہیں, مال کو ترجیح دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح کرتے ہیں لوگ حسن کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, یا خاندان کی وجہ سے. بھائی بہت بڑا خاندان ہے, بڑا اچھا خاندان ہے, یا بڑا خاندان ہے. اب خاندان 2 طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیا اپنے مزاج بھائی کیا ہے, بدماشوں خاندان چاہیے, ایسا خاندان بڑا خاندان ہو تاکہ ہماری توتی بولے. کچھ لوگ نہیں بھائی شریف خاندان چاہیے, تھوڑا اچھا خاندان ہو, عزت دار خاندان ہو, کیا ہے اس میں کیا ہے اس خاندان کی کیا ہے, گاؤں میں بڑی عزت ہو, محلے میں بڑی عزت ہو. ایک چوتھی وجہ ہے کہ بھئی لڑکی بڑی دیندار ہے, لڑکی نمازی ہے, پرہیزگار ہے, پردے کی پابند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک وجہ سے نکاح کرو صرف, اور وہ کیا ہے, وہ دینداری ہے. وہ کیا ہے, دینداری ہے. تم جب بھی رشتہ کرو, نکاح کرو, خواہ لڑکی کا کرو یا لڑکے کا کرو, تو اس میں سب سے پہلی بات تمہیں دیکھنی ہے کہ لڑکی یا لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے, یہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے, یہ لڑکی پردے کی پابند ہے یا نہیں ہے, اس کے گھر کا جو ماحول ہے وہ دینداری والا ماحول ہے یا نہیں ہے, اس کے گھر میں دینداری کا کیا مزاج ہے, اس کے باپ کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے, اس کے بھائیوں میں دینی رجحانات ہیں یا نہیں ہے. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیندار عورت کے ذریعے سے تم کامیابی حاصل کرو. تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے پھر تریبت یدا کا, یہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں, یعنی ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب ہے تو باعزت بنے, تجھے برکتیں حاصل ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دے رہے ہیں کہ جو لوگ صرف نکاح کی بنیاد, نکاح اس بنیاد پر کریں گے کہ لڑکی دیندار ہے, نکاح اس بنیاد پر کریں گے کہ لڑکا دیندار ہے, یعنی دینداری کو بیس اور بنیاد بنائیں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ ہے جو صرف دینداری کی بنیاد پر نکاح کریں گے. اب ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں
کتنے لوگ ایسے ہیں جو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں؟ ایسے لوگ شاید 1% ہو میرے حساب سے، جو صرف اس بنیاد پر نکاح کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں لڑکی دیندار چاہیے، ہمیں کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ لڑکی دیندار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اچھے مینرز کی ہو، اچھے اخلاق کی ہو. ایسے لوگ میرے حساب سے 1% ہوں گے، نہیں تو 99% لوگ وہ ہیں کیا ہیں، اس میں سے اکثریت تو جہیز والوں کی ہے، کیا ہے، بہت ہی ماڈرن کیا ہے، فقیروں کی ہے، جو کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن انہیں کیا خوب سارا جہیز چاہیے، انہیں خوب سارا جہیز چاہیے، چاہے پڑوسیوں کے وہاں صوفے رکھوانے پڑے، پڑوسیوں کا بیٹ ڈالنا پڑے، لیکن کیا انہیں چاہیے ضرور. گاڑی کا پڑوسیوں کا تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوں گے، جیب میں تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں وہ گاڑی، لیکن کیا انہیں گاڑی ضرور چاہیے، گاڑی ضرور چاہیے. تو یہ کیا ہے، ماڈرن فقیر ہیں اس دور کے ماڈرن فقیر ہیں جن کی چاہتے یہ ہیں. اور پھر کیا ہے، بعد میں کتا گھسیٹی ہوتی ہے. بعد میں جب آپ جہیز کی بنیاد پر نکاح کریں گے تو یقیناً اس نکاح میں برکتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں ہو. کیا ہو؟ کم خرچ میں ہو. سب سے برکت والا نکاح وہ ہے، یعنی اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں کم خرچ ہو. آج کیا ہے، کم خرچ میں نکاح تو کرنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے. کم خرچ میں نہیں ہوگا، زیادہ خرچ میں ہوگا. حیثیت کیا ہے، 1 لاکھ کی ہے تو 5 لاکھ روپے کو کیا ادھار لے گا، قرض لے گا، مکان سیکیورٹی پہ اٹھا دے گا، سود لے لے گا. لیکن کیا نکاح ہو کیا ہے، سلامی توپ سے ہی ہوگی. سلامی کا توپ سے ہی کرنی، کچھ بھی ہو جائے، چاہے گھر بک جائے، مکان بک جائے، لٹ جائے، لیکن کیا سلامی توپ سے ہی کرنی ہے. پھر کیا ہے، نحوستیں آئیں گی، بے برکتیاں آئیں گی، زندگی میں کیا ہے، پریشانیاں آئیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہم گئے. خیر میرا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ نیک عورت کا انتخاب کیا جائے نکاح کے لیے اس بنیاد پر، کیونکہ وہ نیک عورت آپ کی نسل کو پروان چڑھائے گی. وہ عورت صرف بیوی بن کر نہیں آ رہی بلکہ آپ کی نسل کو بڑھانے آ رہی ہے، آپ کی نسل کی تربیت کیا ہے اس کے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، مرد پڑھا تو فرد پڑھا. میرا جملہ یاد رکھنا، یہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، مرد پڑھ لیا تو خود پڑھ لیا، کوئی ضروری تھوڑی وہ 2-4 کو پڑھا دیں. لیکن جب عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے. ایک عورت اب کیا ہے، وہی عورت ماں بھی بنتی ہے، وہی عورت نانی بھی بنتی ہے، وہی عورت کیا ہے، چاچی بنتی ہے. وہ اس اپنے اثرات پوری فیملی پر ڈال دیتی ہے، پورے خاندان پر ڈال دیتی ہے. اس نیک عورت کے اثرات پوری فیملی پر پڑتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت بے انتہا ضروری ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، آج ہمارے ملک میں ایسے حالات ہیں، کئی ہزار لڑکیاں، مسلمانوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں تو کل قیامت کے دن وہ بچیاں آپ کا گریبان پکڑیں گی کہ ہمارے باپ نے ہماری دینی تعلیم و تربیت نہیں کری، ہمیں پردہ نہیں سکھایا، ہمیں مینرز نہیں سکھائے. آج کئی ہزار لڑکیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا ہے اور ہندو بن گئی ہیں. آپ رپورٹ پڑھیے، آپ اخبار پڑھیے، کئی ہزار مسلم لڑکیاں ہیں اور باقاعدہ بی جے پی گورنمنٹ، RSS والے، بجرنگ دل والے، شیو سینا والے اور جو ہندو تنظیمیں ہیں وہ باقاعدہ ایسے نوجوانوں کو ٹرینڈ کر رہی ہیں، ہندو نوجوانوں کو، ان کو اردو سکھائی جا رہی ہے مسلم لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے، اور ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، فائنینشلی ان کو کیا مدد دی جا رہی ہے کہ جاؤ مسلمان لڑکیوں سے کیا ہے افیئر کرو، ان کو پٹاؤ، ان سے نکاح کرو، 1 بچہ کرنے بعد چھوڑ دو تاکہ وہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت سینکڑوں ایسے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں کہ لڑکی کیا ہے، لڑکی کو کیا ہے بھگا کر لے گئے، 1 بچہ ہو گیا، یا عورت وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، اس کو بے سر و سامان چھوڑ کے چلے گئے، یا اس کو جان سے مار دیا. وہ اپنے دھرم کیا ہے، ظاہر سی بات ہے جب لڑکی بھاگ کر چلی جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ جاتی ہے، ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ کہ لاسٹ میں کیا کرتی ہے، تو سوسائڈ کر لیتی ہے، یا پھر کیا ہے. اور ایسی لڑکیاں بھی ہیں، آپ کیا ہے، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، جو پھر کیا ہیں وہ غلط حرکتیں کرنے پر مجبور رہتی ہیں. ادھر اس لڑکے نے چھوڑ دیا، ادھر ماں باپ نے چھوڑ دیا، پھر کیا ہے وہ جا کر زناکاری اور بدکاری کروا کر کیا ہے اپنی زندگی گزارتی ہیں. ایسی رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہیں. تو بچیوں کی تربیت لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. علماء نے لکھا ہے اگر کسی بندے کے ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، اور انسان کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ ایک بیٹی کی تعلیم و تربیت کر سکتا ہے، بیٹے کی نہیں کر سکتا ہے.
میں ایگزامپل دے رہا ہوں، حالانکہ ایسی سچویشن کم آتی ہے. تو اب کس کی تعلیم ضروری ہے، بیٹے کی یا بیٹی کی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بیٹے کی نہیں، بیٹی کی تعلیم ضروری ہے. بیٹی کی تعلیم ضروری ہے، بیٹی کی تربیت ضروری ہے. کیوں؟ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا. یہ جو عورت ہے، یہ جو لڑکی ہے، یہ خاندان کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، اور یہی عورت خاندان کو بگاڑنے کا ذریعہ بن جائے گی. آج ہم نے کیا ہے، ہم ماڈرن ایجوکیشن بچوں کو دیتے ہیں، اور آج بڑے دھڑلے سے کیا ہے، لوگ اپنی بچیوں کو کالج اکیلا بھیجتے ہیں. اور آج ان کے ذہن میں کیا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے تنہا نکلتی ہے تو اس کے پیچھے شیطان نکلتا ہے ساتھ میں، اس کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے. اور جب ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہوتے ہیں، غیر محرم مرد، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے جو دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو کیا ہے، زناکاری کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن آج کیا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنی بیٹیوں کو تنہا کہیں بھی بھیج دیتے ہیں، مارکیٹ میں اور اسکولوں میں، کالجوں میں، ٹیوشن سینٹر میں، بالکل. اور ہمارے پاس دلیل کیا ہوتی؟ ہم دیکھیے، کسی بھی انسان کا اپنے بچے پر، بچی پر حد سے زیادہ اعتماد کرنا نہیں. ہماری بیٹی ایسی نہیں بھائی، ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے. بھائی تمہاری بیٹی رابعہ بصریہ ہے، تمہارا بیٹا کیا حسن بصری ہے؟ تمہارا بیٹا کیا ہے، کوئی نبی ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا؟ تمہاری بیٹی کیا کوئی بہت بڑی اللہ والی گناہ نہیں ہو سکتا؟ اس کے پیچھے شیطان نہیں ہے؟ یہ ماں باپ سب سے زیادہ بے وقوف اور جاہل ماں باپ وہ ہیں جن کا کہنا ہے بھائی ہماری بیٹی ایسے نہیں ہے. بھائی شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے وہ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی. بچیوں کو اس طریقے سے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دینا تنے تنہا اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یہ بالکل کیا ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے. آپ تعلیم دلوائیں، تعلیم اسلام میں منع نہیں ہے، آپ اچھی ایجوکیشن دلوائیں بچیوں کو، لیکن سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، ان کے عقیدے درست کروائیں، ان کو اسلام سے اتنی محبت ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے، کفر کی طرف جانے کے لیے وہ اس طرح نفرت کریں جیسے کہ انسان آگ میں جانے سے نفرت کرتا ہے. کیا کوئی انسان اس بات کو پسند کرے گا کہ میں آگ کے بھنور میں کود جاؤں؟ کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ میں جلتی ہوئی آگ میں، تندور میں کود جاؤں؟ نہیں پسند کرے گا. تو بچے کے دل میں بچپن سے ہی اللہ کی، قرآن کی، اسلام کی اتنی محبت ڈالی جائے یہ وہ کفر کی طرف جانے کے لیے کیا ہے، اور اس طرح کفر کو ناپسند کرے، کفر کی طرف جانے کو اس طرح ناپسند کرے جس طریقے سے کہ انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ بچیوں کی اور بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے بالکل بے فکر ہیں، کوئی فکر نہیں. اسکول کی تعلیم کی انہیں فکر ہے، اسکول کی تعلیم کے لیے وہ پیسہ بھی خرچ کریں گے، اسکول کی تعلیم کے لیے وقت بھی خرچ کریں گے. صبح اٹھتے ہی بچوں کو تیار کرنا، ان کے کیا ہے، ان کے لیے وقت خرچ کرنا، ان کے لیے پیسے خرچ کرنا. لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچے کو مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں پڑھنے بھیجیں تاکہ اس بچے کی دینی تعلیم و تربیت ہو جائے. اس بات کی ہم فکر نہیں کرتے. اگر آپ اپنے بچے کو دیندار نہیں بنائیں گے، آپ اپنے بچے کو دین نہیں سکھائیں گے، اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائیں گے، کل قیامت کے دن یہ اولاد آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. کیا بنے گی؟ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ. کیوں بنے گی؟ بھائی آپ کا کیا قصور ہے؟ قصور ہے آپ کا، کیونکہ اس کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی تھی. اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو حرام لقمہ کھلاتا ہے، اور ایک بات اور بتا دوں، تربیت صرف یہ نہیں اچھی تعلیم دلوا دیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے جسم میں ایک بھی حرام لقمہ نہ جائے، حلال پیور محنت کا سچ بول کر کمایا ہوا مال جائے. اگر آپ نے اپنی اولاد کے جسم میں حرام لقمہ، آج اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کیا اولاد نافرمان ہو گئی، پھر مولویوں کے کان کھاتے ہیں، حافظ جی کوئی تعویذ بنا دو، کوئی تعویذ بنا دو. کیا ہے؟ اولاد بات نہیں مانتی، کیا ہے، کہنا نہیں مان رہی ہے، بچہ بڑا بگڑ رہا ہے، بچی بڑی بگڑ رہی ہے. ارے بھائی آپ نے اسے حلال مال نہیں کھلایا، آپ نے اس کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کری، آپ نے اسے دین نہیں سکھایا، آپ نے اسے بچپن سے مینرز نہیں سکھائے. ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے. بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بچہ بالکل 6 مہینے کا بھی نا، اس وقت بھی میاں بیوی اس کے سامنے کیا ہے، ملاپ نہ کریں. بچہ اگر لیٹا ہوا ہے تو اس کا منہ ڈھک دیں، اس کو ڈھک دیں. کیوں؟ بچہ بول نہیں سکتا لیکن اس کی کیچنگ پاور بہت ہائی ہوتی ہے. وہ ایک ایک چیز کیا ہے، پوری اپنے ذہن میں فلم بنا رہا ہوتا ہے.
آج ان ساری چیزوں پہ توجہ نہیں ہے. اگر بچہ تھوڑا سا بھی سمجھدار ہے تو میاں بیوی کو چاہیے اس کے سامنے کا دل لگی کی باتیں نہ کریں, اس کے سامنے کیا ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ادھر بچے لیٹے ہوئے ہیں, ادھر میاں بیوی کیا ہے ساتھ میں لیٹے ہوئے ہیں. یہ بگڑنے کی ایک وجہ ہے. ادھر بچے لیٹے ہوئے, ادھر ہم ساتھ میں لیٹے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. بچوں کا لیٹنے کا الگ ہونا چاہیے, میاں بیوی کے لیٹنے کا الگ ہونا چاہیے. میاں بیوی الگ الگ لیٹے ہوں اگر بچے سمجھدار ہو گئے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اس پر ہم کیا ہے توجہ نہیں دیتے ہیں. وہ ساری چیزیں بچے بچپن سے دیکھ کر اس کے ذہنوں میں غلط چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر کیا غلط راستوں پر چل پڑتا ہے. تو اولاد کی تعلیم اور تربیت یہ ماں باپ کی کیا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے. بچپن سے ہی ایک ایک چیز کا خیال رکھا جائے, بچے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی جائے, بچے کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق بنایا جائے, بچے کا توکل اللہ پر بھروسہ مضبوط کیا جائے. آج ہماری مائیں کیسی ہیں, بہنیں کیسی ہیں, کیا ہے اس بچے کو کتے سے ڈرائیں گی, بلی سے ڈرائیں گی. دیکھ بلی آ رہی سو جا, دیکھ کتا آ رہا سو جا, کیا ہے دیکھ کیا ہے کتا آ جائے گا. ارے جب آپ بچے کو بچپن سے ہی کتے سے, بلی سے, کوکروچ سے, چھپکلی سے ڈرائیں گے تو پھر کیسے وہ اللہ سے ڈرے گا. صرف ہمیں اللہ سے ڈرانا چاہیے. اپنے بچوں کے دل میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ بیٹے تمہیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے, دنیا کی کسی طاقت سے تمہیں ڈرنا نہیں ہے, دنیا کی کسی بھی چیز سے تمہیں ڈرنا نہیں ہے. صرف ہم ڈرتے ہیں اللہ سے, صرف ہم سر جھکاتے ہیں اللہ کے سامنے. اس طریقے سے بچے کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے. جو ماں باپ ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں پھر ان کے بچے کچھ بنتے ہیں. جب باپ علی المرتضیٰ اور ماں فاطمہ بنت محمد ہوتی ہیں تو بیٹے حسن حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں. بیٹے کیسے پیدا ہوتے ہیں, حسن حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب ماں باپ کیا ہے دیندار نہیں ہوتے ہیں تو بیٹے کیا ہے بدکار, بیٹیاں بدکار پیدا ہوتی ہیں. تو ماں باپ کا دیندار ہونا, ماں باپ کا کیا ہے بچوں کی تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے تربیت نہیں کری تو کل قیامت کے دن یہی بچے آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گربان پکڑیں گے. اے ہمارے رب, ہم تو چھوٹے تھے, ہم تو بچے تھے, اس باپ نے ہمیں حرام کیوں کھلایا, اس باپ نے ہمیں کیا اسکول تو بھیجا, کالج تو بھیجا, اس نے ہمیں ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, لائر بنایا, لیکن اس نے ہمیں دین کیوں نہیں سکھایا. اس کی ذمہ داری تھی. جب یہ ڈاکٹر بنا سکتا تھا, یہ انجینئر بنا سکتا تھا, یہ وکیل بنا سکتا تھا, تو اس نے ہمیں مدرسے میں کیوں نہیں بھیجا, اس نے ہمیں مکتب میں کیوں نہیں بھیجا, اس نے ہمیں قرآن کیوں نہیں پڑھایا, اس نے ہمیں دین کیوں نہیں سکھایا, اس نے ہمیں دین کی باتیں کیوں نہیں سکھائی. اصل مجرم یہ میرا باپ ہے, اس کو پکڑا جائے. یہی بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا. آج دین کو تم بے حقیقت سمجھتے ہیں, دین سب سے بعد میں, دین سب سے بعد میں. جب ہم اسکول کا سلیکشن کریں گے تو ہم وہ اسکول کا سلیکشن کریں گے جہاں بہت ہی صفائی ستھرائی ہو, بہت ہی اچھی ایجوکیشن ہو اور اعلیٰ فیس ہو, بہترین فیس ہو. اور جب ہم قرآن پڑھانے کا نظم کریں گے تو ہم دیکھیں بھائی وہ حافظ جی جو کم سے کم پیسے لیتے ہوں, وہ حافظ جی دیکھیں گے جو کم سے کم 100 روپے میں پڑھا دیتے ہوں, بلکہ فری میں, 100 والے نہیں, کوئی حافظ جی فری میں پڑھا دیتے ہوں, وہاں فری کا نظم ڈھونڈتے ہیں. اور پھر اس پر دلیلیں دیتے ہیں بھائی دین پر بھی کوئی پیسے لیے جاتے ہیں, دین پر بھی کوئی پیسے لیے جاتے ہیں. بھائی دین پر نہ پیسے کوئی دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. آپ جو پیسہ کسی حافظ صاحب کو, قاری صاحب کو مدرسے میں قرآن کی پڑھانے کے عوض میں دیں گے, وہ قرآن پڑھانے کی عوض تو پوری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے, ایک الف پڑھانے کا بدلہ آپ نہیں دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ تو وقت کی قیمت ہے. جو لوگ ان کو پڑھا رہے ہیں 24 گھنٹے کا وقت اس میں لگتا ہے اور وہ اس نظام سے پورا جڑ جاتے ہیں. اگر فیس نہ لی گئی, ان کو کیا فیس نہ دی گئی تو پھر کیا کریں گے, پھر تو آپ کو پڑھانے والے نہیں ملیں گے, پھر تو سب ہر آدمی بھائی جب وہ اپنے بچے کیسے پالیں گے, وہ اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے. تو اس لیے, اور پھر دیکھیے اگر آپ دین پر جو خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے, وہ آپ کے نامہ اعمال میں کاؤنٹ ہو رہا, لکھا جا رہا ہے کہ بھائی اس بندے نے اپنے بچے کے حافظ بنانے پر, عالم بنانے پر, قرآن پڑھانے پر اتنے پیسے خرچ کیے تھے. وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. جیسے کہ مسجد میں تعاون کرتے ہیں, مدرسے میں تعاون کرتے ہیں, غریب پر خرچ کرتے ہیں, ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے بچے کے حافظ عالم بنانے پر جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا. ایک فائدہ تو یہ ہمارا بچہ عالم یا حافظ بن گیا, دوسرا فائدہ یہ ہوا وہ جو ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا گیا. کل قیامت کے دن اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے جیسے کہ مسجد مدرسے پر خرچ کرنے پر آپ کو دیتے ہیں. اور جو اسکول میں آپ خرچ کر رہے ہیں اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, دنیا میں کیا ہے آخرت میں اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. بس اتنا ہوگا کہ آپ کا بچہ اچھے کیا ہے پیسے کمانے سیکھ سکتا ہے, اچھی کیا ہے دنیا اپنی بنا سکتا ہے. نہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا بھائی یہ ہے ان صاحب کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ ان کے بیٹے ڈاکٹر ہیں. ایسا ہو سکتا ہے بھائی ان صاحب کو کیا ہے ان کے تھوڑے سے گناہ کیا ہے نیکیاں کم ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کے بیٹے کیا لائر تھے, وکیل صاحب تھے, ایسا ہوگا؟ یا بھائی ان صاحب کو چھوڑ دیا جائے کیا ہے ان کے کیا ہے بیٹے صاحب کیا تھے ٹیچر, سرکاری ٹیچر تھے, ہندوستان میں سرکاری ٹیچر تھے, ایسا ہوگا؟
لیکن ایسا ضرور ہوگا انشاءاللہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، حافظ قرآن کا انعام تو یہ ہے کہ 10 ایسے آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے بارے میں باقاعدہ اناؤنس ہو چکا ہوگا، یہ جہنمی ہیں، بالکل مہر لگ چکی ہو اللہ تعالیٰ کی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر حافظ قرآن سفارش کرے گا، نہیں اللہ تعالیٰ یہ تو میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا ہیں، میرے تایا ہیں، یہ میرے پڑوسی ہیں، بہت محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میری سفارش کے نتیجے آپ انہیں جنت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں چلو جی، حافظ قرآن کو یہ مقام دیا جائے گا، اس سفارش کے نتیجے میں جنت دی جائے گی۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ جو حافظ قرآن کے ماں باپ ہوں گے ان کو 14ویں رات سے زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا، اتنا چمکتا ہوا تاج کہ لوگ حیرت میں ڈوب جائیں گے، یہ بھائی کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا اعزاز کیوں دے رہا ہے، اتنا مقام کیوں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اتنا خوبصورت جوڑا، خوبصورت لباس، خوبصورت تاج ان کے سروں پر کیوں رکھا ہوا ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، ایک دوسرے سوال کریں گے بھائی یہ کون سا عمل کیا کرتے تھے، کون سی ایسی نیکیاں ہیں، تو لوگ یہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اس وجہ سے جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ حافظ قرآن کو کتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو اس لیے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کی کم سے کم نیت کرے بھائی اسے تو کیا ہے، اس دینی لائن میں ڈالنا ہے، اسے حافظ، عالم، قاری، مفتی صاحب بنانا۔ دوسرے کو آپ دنیاوی پڑھائی پڑھائیں لیکن ساتھ میں دین، بیسک دین تو اس کو بھی پڑھائیں، جو بنیادی دین ہے، عقائد ہیں، مسائل ہیں اور نماز کا طریقہ ہے، جو بنیادی تو اس کو پڑھائیں۔ ایک بیٹے کی کم سے نیت کریں بھائی اس کو تو کیا ہے مکمل طور پر حافظ، عالم، مفتی بنانا ہے، کیونکہ اگر خاندان میں ایک بھی عالم حافظ ہوتا ہے تو اس کے پورے خاندان پر اثرات پڑتے ہیں، پورے خاندان کے لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ہر بچے کی، ہر بچی کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری لیں۔ آپ فاقہ کر لیں لیکن اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت پر پیسہ خرچ کریں۔ جو ایجوکیشن ہے، جو تعلیم ہے دنیاوی اور دینی، یہ کیا ہے، ایک اچھا انویسٹمنٹ ہے، ایک اچھا انویسٹمنٹ ہے۔ ایک کیا آپ نے کیا ہے تعلیم پر جو پیسہ خرچ کیا ہے دینی اور دنیاوی، یہ دنیا میں بھی لوٹ کر آ جائے گا۔ جب آپ کا بچہ اچھا قابل بن جائے گا، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، وہ آپ کی قدر کرے گا، وہ آپ پر خرچ کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو انعام سے نوازے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا مکمل خیال رکھیں۔ اگر آج ہم نے صرف اور صرف دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلا دی اور دینی تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں رکھا، ان کی تربیت بچپن سے نہیں کری، ایک ایک چیز ان کو نہیں بتائی، بیٹا جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے، بیٹا گالی بکنا گناہ ہوتا ہے، ان کو مینرز ہم نے بچپن سے نہیں سکھائے اور ان کو اخلاق ہم نے نہیں سکھائے، ان کو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرائی، ان کے عقائد کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، تو پھر جب وہ بڑے ہو کر کیا ہے غلط راہوں پر چلیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، کیونکہ یہ آپ ان کی باغ ڈور، ان کی رسی آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ نے ان کی رسی کو صحیح طریقے سے کیا ہے استعمال نہیں کیا اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کری۔ اس وجہ سے آپ مجرم ہوں گے اللہ کی عدالت میں، اور آپ کو کیا ہے اللہ کی عدالت میں مجرم بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے ماتحت جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اگر میں باپ ہوں، میرے بچے ہیں، تو ان بچوں کا حساب و کتاب مجھ سے ہوگا کہ تم نے ان کی دینی تعلیم و تربیت کا کیا ہے ذمہ کیوں نہیں اٹھایا۔ ہر ایک نگہبان ہے۔ اگر کوئی بھائی ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے اور بھائی گھر کا بڑا ہے تو بہنوں کی، بچوں اور بھائیوں کی تربیت کی ذمہ داری اس بڑے بھائی پر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے کیا ہے بھائیوں کی اور بہنوں کی تربیت کا نظم کرے۔ تو اس لیے ہر ایک بندہ کیا ہے نگہبان ہے، اور ہر ایک بندے سے جو لوگ اس کی نگہبانی میں آتے ہیں، جو لوگ اس کے ماتحت آتے ہیں، اگر آپ کوئی اسکول چلا رہے ہیں تو آپ اس کے نگہبان ہیں، اگر آپ کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں تو اس فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز کی تربیت اور ان کو نماز کے لیے کہنا، ان کو نماز کے لیے تلقین کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز کا ٹائم دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان سے کہیں بھائی نماز پڑھ کر آئیں،
کم سے کم آپ کی ذمہ داری اتنی، آپ کہیں ان کو کیا تلقین کریں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ان کے بارے میں بھی اللہ کی عدالت میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کے ماتحت لوگ تھے، آپ کے ماتحت کام کرتے تھے، آپ کے ورکر تھے، آپ نے ان کی دینی تعلیم و تربیت کی، کیا ذمہ داری اٹھائی، کیا ان کے لیے کوششیں کی؟ تو اس لیے کوئی بھی بندہ کیا بچ نہیں پائے گا. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی ذمہ داری کو نبھائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.